लो भाई कुछ बने होने कुछ नहीं इससे सा फोटो आ रहा है तुम्हें बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे रख देना इसे जाके चिपका देना उस डेस्क पे चालू कर حاضرین مجلس، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ کی جدائی میں تمام طلبہ کی آنکھیں پرنم ہیں، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے کہ تمام یا اکثر طلبہ اسٹیج پر آ کر اپنے جذبات و احساسات پیش نہیں کر سکتے، لیکن میں تمام ثانویہ خامسہ کی ترجمانی کے لیے برادرم انس خالد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیالات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گرامی قدر صدر محترم مشفق و محسن اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے فرحت و مسرت اور رنج و الم کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر ایک طرف تعلیمی زندگی کے ایک مرحلے کی تکمیل کی خوشی ہے، تو دوسری طرف اس مادر علمی اور ان مشفق و محسن اساتذہ کرام سے جدائی و فراق کا شدید رنج و الم بھی، جن کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ کر اس مرحلے تک پہنچے۔ حضرات، مادر علمی میں میری زندگی کا بیشتر حصہ گزرا۔ اس کی چار دیواری میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد آج یہاں کی یادوں کے بکھرے ہوئے موتیوں کو سمیٹنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بارگاہ کے جلوہائے صدرنگ کو کیسے دیکھوں اور دکھاؤں۔ مادر علمی میں گزرے ہوئے طویل عرصے کو الفاظ و معانی کے پیرائے میں اس وقت بیان کرنا، جبکہ سینے میں جذبات کا طوفان برپا ہو، ذہن و دماغ میں تھکا دینے والے احساس جاگ اٹھے ہوں،
کس قدر مشکل ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہو۔ حضرات، آج مادر علمی سے فراق کے تصور سے گزرے ہوئے ایام کی یادیں ایک ایک کر کے دل کے نہا خانے سے نکل کر ذہن و دماغ میں خلجان پیدا کر رہی ہیں۔ کس کو چھوڑوں اور کس کو بیان کروں؟ اے مادر علمی، میں آج تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن یہ جدائی وقت اور جسمانی ہے، ورنہ ہم سب تیرے احسانات سے گرابار ہیں۔ ہمارا جسم تجھ سے جدا ہو رہا ہے، لیکن ہمارا دل تیری یادوں سے معمور رہے گا۔ تجھ سے جانتے ہوئے بھی جدائی ممکن نہیں، لیکن ذہن و دماغ، فکر و نظر کی طرز و ادا سے ہر چیز سانچے میں ڈھل گئی ہے۔ میرا وجود تیرے افکار و نظریات سے اس طرح سم ہو گیا ہے کہ دونوں کو الگ کرنا ممکن نہیں۔ تجھ سے میرا رشتہ دائمی اور مضبوط ہے کہ انشاءاللہ اس کو توڑنے کے لیے طوفان بھی نہ توڑ سکیں گے، اور کیوں نہ ہو کہ خون کا قطرہ قطرہ تیرے پر، خون کے قطرے قطرے پر تیرا احسان ہے۔ زندگی کی ہر سانس تیری رہین منت ہے۔ جب اس چار دیواری میں نے قدم رکھا تھا، تیری دست تھا، تو نے ہی اسے علم و ادب کے دولت سے مالا مال کیا۔ ذہن کی تختیاں سادہ اور بے رنگ تھیں، تو نے ان تختیوں کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ یہاں سے ملنے والی خوراک نے فکر کو پرواز بخشی، علم و ادب کے نو کو پلنگ سوارے، جینے کا سلیقہ سکھایا۔ غرض پوری زندگی تیرے خوشہ چینے میں گزری، متاع عزیز کی ہر قیمتی شے رہین منت ہے۔ تو نے ہی یہ حوصلہ دیا کہ روح شریعت کو حق سمجھ کر حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کو کوشش کر سکوں، اور اب اس وقت تجھ سے آخری ہدایات لینے اور سننے کے لیے حاضر ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اس اخیر وقت میں اگر آپ حضرات سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تو یہی کہ جب تک یہاں رہنے کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھیں، یہاں کے مشفق و محسن اساتذہ کرام سے فائدہ اٹھا لیں اور ان کی قدر کر لیں۔ شاید کہ زندگی میں ایسے گوہر نایاب نہ ملیں۔ جاتے جاتے میں اپنے اساتذہ کرام سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی ہوں ان کو اپنی دامن عفو میں جگہ دیں، اور اپنے عزیز دوستوں سے بھی ہر طرح کی لغزشوں اور حق تلفیوں کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ رخت سفر باندھ کر بہت جلد ہم آپ سے رخصت ہوں۔ کوچ کا نقارہ بجا چاہتا ہے، الوداع الوداع، الرحیل الرحیل کی صدا فضائے بسیط میں گونج چکی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زباں پر خوش رہو اہل چمن، خوش رہو اہل چمن ہم تو سفر کرتے ہیں، خوش رہو اہل چمن ہم تو سفر کرتے ہیں کا نغمہ، اور کارواں جاتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ باقی ارشد جمال اپنے داستان پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عالی وقار صدر محترم، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز رفقائے قدر، آج سے ٹھیک 3 سال قبل اپنے فارغ ہونے والے بھائیوں کو الوداع کہنے کے موقع پر ہم طلباء ثانویہ خامسہ نے اپنے تاثرات اور دلی کیفیات و جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس قدر جلد ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ وقت کی بے ثباتی اور گردش ایام کی تیزی نے بالآخر مجھے بھی وہاں لا کھڑا کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہے اور ماضی کی یادوں کی تصویر لاشعور کے پردے سے نمودار ہو کر نگاہوں میں پھر رہی ہے۔ مادر علمی کے اس طویل عرصے میں جہاں میں نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے، وہاں کی یادوں کے بکھرے ہوئے موتیوں کو سمیٹنا اور جذبات و احساسات کے سمندر کو کوزے میں بند کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ آج اگر ایک طرف منزل کو پا لینے کی خوشی ہے تو دوسری طرف مادر علمی اور مشفق اساتذہ اکرام سے بچھڑنے کا غم بھی۔ آج زبان غنگ ہے، قلم اپنی بے بسی پر شکوہ کناں ہے، امٹتے جذبات کے سیلاب میں الفاظ کے بندھن ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں۔ رسمی حصول علم کی آخری منزل کو پہنچ کر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے کرم سے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم،
سامعین محفل، ذہن کی تختیاں خارجی اثرات سے صاف، سادہ اور بے نقش تھیں۔ اس پر جو نقش و نگار بنے وہ اسی معدن علم و ادب میں بنے۔ میری متاع عزیز کا ہر قیمتی لمحہ مادر علمی سے کسب فیض میں گزرا۔ اس کا ذرہ ذرہ سے استفادہ کو میں نے اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا۔ یہ کوئی فخر نہیں بلکہ شکران نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس میں عمر میں نے جو کچھ حاصل کی دوسری جگہ شاید میرے لیے ممکن نہ تھا۔ چونکہ مادر علمی اور مشفق اساتذہ اکرام کی عنایتوں اور ذرہ نوازیوں نے علم سے بہرور کیا، ذہن کے دریچوں کو کھولا۔ ان کی مخلصانہ اور بصیرت افروز تربیت نے ذہن و دماغ کو گوہر آبدار کی صفت عطا کی۔ مادر علمی نے شعور کی بالیدگی سے مجھے شاد کام کیا، زبان ہوش مند، فکر ارجمند اور دل دردمند کا آئینہ دکھایا، دم زندگی، رم زندگی اور سطوت زندگی سے آشنا کیا۔ ابتدائی درجات کے میرے اساتذہ نے مجھے لکھنے پڑھنے کا سلیقہ دیا، محنت مطالعے کی رہنمائی کی۔ میرے بڑے اساتذہ نے اس کو پروان چڑھایا۔ میں ان حضرات کے احسانات کی ہم بارش کا ذرہ برابر بھی بدل ادا نہیں کر سکتا، لیکن ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کا یقین ضرور ہے۔ چونکہ انہی کی علمی و روحانی عطر بیزی سے مشام جاں معطر ہوا، دل کو فرحت، آنکھوں کو نور، فکر کو وسعت اور تمناؤں کے ظہور کی ساعت با کمال امتثال ظاہر ہوئیں۔ اس ساعت ہمایوں سے زمان و ادب کو بھی خوب حصہ ملا، اور وہ زبان جو گنگ تھی اس کو گویائی ملی۔ اس طرح میرے رفقا نے میرے اندر جذبہ و مسابقت بیدار کیا۔ ممکن ہے اسے منفی جذبہ کہا جائے، لیکن اس سے مجھے فائدہ پہنچا۔ اس کے علاوہ یہاں کے علمی و ادبی ماحول اور غیر درسی کتابوں کے مطالعے نے میرے فطری ذوق کو فروغ دیا۔ جمعیت الاصلاح نے ذہن و دماغ میں فکر و نظر کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ النادی العربی نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بولنے اور دیکھنے کی صلاحیت دی۔ اے مادر علمی، اب ہمارا کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہم سب تیرے احسانات سے گرہبار ہیں۔ اس مختصر وقت میں ان احسانات تک کہاں تک گناؤں میں؟ میری پوری زندگی تو تیری ہی خوشہ چینی میں گزری۔ آخر میں محسن اساتذہ اکرام اور تمام ذمہ داران محض سے معافی کا خواستگار ہوں، جن کی شان میں نہ جانے مجھ سے کیسی کیسی غلطیاں اور بے ادبیاں ہوئی ہوں گی۔ خدارا میری غلطیوں کو اپنے دامن عفو میں جگہ عنایت فرمائیے۔ انشاءاللہ آپ کی قیمتی دعائیں اور آپ سے وابستگی میں آپ کے اس فرزند مانوی کی آئندہ زندگی میں سوغات اور ترقی کی ضامن ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو اور اہل چمن کو چہکتا، مہکتا، پھلتا، پھولتا اور ترقی کی راہوں میں گامزن رکھے۔ سلامت تو تیرا مے خانہ، تیری انجمن ساکی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد عباد الرحمن اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چشم پرنم قلب مستر، دل میں ہے رنج و الم۔ چشم پرنم قلب مستر، دل میں ہے رنج و الم، با دل ناخواستہ الوداع کہتے ہیں ہم۔ علی وقار صدر محترم، مشفق و کرم فرما اساتذہ کرام اور ماہد کے جیالو، حضرات سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل ہم طلباء ثانویہ خامسہ کو الوداع کہنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے دلوں میں حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کے ملے جلے جذبات موجزن ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم طلباء ثانویہ خامسہ ثانوی درجات سے نکل کر عالیہ درجات میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جہاں ہمارے افکار و خیالات میں مزید وسعت اور پرواز میں مزید بلندی آئے گی، اور ہمارے لیے علم و فن کے وسیع و عریض میدان واہ ہوں گے۔ وہیں دوسری طرف غم و افسوس
اور رنج و ملال اس بات کا ہے کہ گلشن ماہد کی پرکیف فضا سے اور اس دیار علم و ادب سے رخصت ہونے اور آپ مشفق و کرم فرما اساتذہ کرام اور اخوت و محبت کے پیکر ساتھیوں سے ہمارا وقت فرقت آ پہنچا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ سامعین حضرات، تقریباً آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے جب ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے الفاظ و کلمات سے اپنے سینوں کو منور و مجلہ کر لیا تو ہمارے دلوں میں اس کلام جاویداں کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے، احادیث نبویہ اور سنت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے زندگی کو مزین کرنے اور دین کی سمجھ حاصل کرنے اور دیار علم و فن میں غوطہ زنی اور اس کی اتھاہ گہرائیوں سے علوم الہی اور دروس نبوی کے در نایاب حاصل کرنے کا شوق و ولولہ پیدا ہوا۔ چنانچہ ہم مشتاقان علوم دینیہ اور عاشقان زبان محمدیہ کشا کشاں اس گلشن علم و ادب اور گہوارہ فکر و فن میں چلے آئے، جس کی روشنی سے ایک عالم منور ہے، جس کے فارغ التحصیل خوشہ چینوں سے گلشن علم و فن معطر ہے، جو ہمیشہ سے اہل وفا کا مرکز اور مردان باصفا کا مخزن رہا ہے، جس کی آغوش میں باز کی نظر، چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس رکھنے والے افراد کی ہر دور میں ایک وافر مقدار رہی ہے، جس سے میری مراد دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے۔ ہم نے اس کے ثانوی درجات میں داخلہ لے کر یہاں ماہر علم و فن اساتذہ کرام کی آغوش عاطفت میں علم و ادب کی بیش قیمت موتیاں اپنے کوتاہ دامن میں چننے کا کام کیا، اور جن کی نگرانی اور رہبری و رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا، جن کی دعائیں نیم شبی اور آہ سحرگاہی کی برکتوں کی وجہ سے ہم ایک کامل انسان بن سکے اور زندگی کے ہر میدان میں بہر صورت حالات کا سامنا کرنے کا ہنر سیکھا اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کا راستہ ملا۔ اگر بزبان شاعر میں اپنے اوپر حضرات اساتذہ کرام کے احسانات کو بیان کرنا چاہوں تو یہ شعر کہنا بجا ہوگا کہ دیکھا نہ کو حکن کوئی فرہاد کے بغیر، دیکھا نہ کو حکن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ آسمان علم و ادب کے ماہ پارو، اس موقع پر جمعیت الاصلاح اور النادی العربی کے اسٹیج کو فراموش کرنا کفران نعمت ہوگا کہ جس کے پروگراموں اور اس کے دیگر شعبوں نے ہمیں وہ سب کچھ سکھلایا جس کی اس چہار دیواری کے باہر اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کے بزموں کے ذریعے ہمارے خیالات میں وسعت پیدا ہوئی، حوصلے بلند ہوئے، عزم و ہمت پر سان چڑھی، صلاحیتیں اجاگر ہوئیں اور افکار و خیالات کا زنگ دور ہوا، جس سے ہماری زبان میں سلاست اور فصاحت و بلاغت پیدا ہوئی اور قلم میں روانی آئی، انتظامی امور میں دسترس حاصل ہوئی۔ آخر میں ان ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کے بغیر یہ تعلیمی سفر مکمل کرنا ممکن نہ تھا، اور ان کے لیے میں یہ شعر کہنا چاہتا ہوں کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ اے مرکز مہر و وفا، تیری شفقت کے آگے ساری دنیا کی آسائشیں اور لذتیں ہیچ ہیں۔ ہم تیرے لیے یوں دعا گو ہیں کہ تو ہمیشہ سلامت رہے، اغیار کی ریشہ دوانیوں اور دشمنان اسلام کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ذمہ داران اور اساتذہ و طلباء کو گوشۂ عافیت میں رکھے، اور تیرے ثانوی درجات سے فارغ التحصیل بیٹوں سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لیتا رہے، اور دنیا میں تیرا نام روشن رہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مناسب وقت ہوتا ہے کہ اس پرکیف فضا میں الوداع نظم سے دلوں کو سرشار کیا جائے، جس کے لیے میں برادران انتخاب عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ آئیں اور الوداع نظم پیش کریں۔
خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے، خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے، کہ ناموس محمد کا امین و پاسباں تو ہے، کہ ناموس محمد کا امین و پاسباں تو ہے، تیرے عزم و یقین اخلاق کے چرچے جہاں میں ہو، تیرے عزم و یقین اخلاق کے چرچے جہاں میں ہو، کہ اصحاب محمد کا نشان جاویداں تو ہے، خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے، کہ ناموس محمد کا امین و پاسباں تو ہے، عروج و ارتقا چومے قدم تیرے صدا رہرو، عروج و ارتقا چومے قدم تیرے صدا رہرو، کہ علم و آگہی میں مثل بحر بے کرا تو ہے، خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے، کہ ناموس محمد کا امین و پاسباں تو ہے، تیری سائی مسلسل سے یہ عالم جگمگا اٹھے، تیری سائی مسلسل سے یہ عالم جگمگا اٹھے، یقیناً بزم ہستی میں مثال کہکشاں تو ہے، خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے، کہ ناموس محمد کا امین و پاسباں تو ہے، تیرے نغمے کے سوز و ساز پہ نازاں ملائک ہوں، تیرے نغمے کے سوز و ساز پہ نازاں ملائک ہوں، حجازی لے تیری ہو بس وہی تو نغمہ خواں تو ہے، خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے، ناموس محمد کا امین و پاسباں تو ہے، کبھی بھی مادر علمی پہ کوئی حرف نہ آئے، کبھی بھی مادر علمی پہ کوئی حرف نہ آئے، رہے ملحوظ ناموں سے چمن کا پاسباں تو ہے، خدائے لم یزل کے دین
دین حق کا ترجمہ تو ہے کہ ناموں سے محمد کا امین و پاسباں تو ہے۔ ہماری سرزنش تیرے لیے کیا سم قاتل ہے، ہماری سرزنش تیرے لیے کیا سم قاتل ہے، نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں کہ بدگماں تو ہے، خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے کہ ناموں سے محمد کا امین و پاسباں تو ہے۔ تیرا رحلہ تیرا یہ کوچ بہر علم و دانش ہے، تیرا رحلہ تیرا یہ کوچ بہر علم و دانش ہے، تجھے ہم الوداع کیسے کہیں کہ جاویداں تو ہے، خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے کہ ناموں سے محمد کا امین و پاسباں تو ہے۔ بتا سوغات کیا دے راغب عاجز تہی داماں، بتا سوغات کیا دے راغب عاجز تہی داماں، خدا کی سرزمین پر خود انوکھا ارمغاں تو ہے، خدائے لم یزل کے دین حق کا ترجمہ تو ہے کہ ناموں سے محمد کا امین و پاسباں تو ہے۔ السلام علیکم۔ ان کے بعد اگر نصیب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عالی وقار صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے فرحت و مسرت اور رنج و علم کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دل غمگین اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ اس رنج و علم میں زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل رہے ہیں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، کیونکہ اس دبستان علم و فن سے ہماری جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو معہد میں گزرا ہوا ایک ایک پل ماضی کے دریچوں سے جھانک رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ تاثرات پیش کر رہا ہوں جو بے ترتیب ہیں۔ سامعین اکرام، 5 سال کی طویل مدت بعد صبا کے ایک جھونکے کی طرح گزر گئی۔ معہد کی زندگی کا یہ سنہرا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا، لیکن ماضی کی یادیں دامن دل کو کھینچ رہی ہیں اور ہمارے عزم سفر کو متزلزل کر رہی ہیں۔ سامعین اکرام، معہد میں ہمارے فکر و فن کو سنوارا گیا اور علم و فن کے ساز و سامان سے ہمیں مالا مال کیا گیا۔ علوم و فنون کے اس گلستان صدرنگ سے ہم نے خوشہ چینی کی ہے اور معہد کی درسگاہ نے ہمارے قسط دل کی آبیاری کی ہے۔ جب ہم نے اس گلشن معہد میں قدم رکھا
تو ہماری زندگی ایک سادہ کاغذ کی طرح تھی جس پر ہمارے مشفق و کرم فرما اساتذہ کرام نے ہر وہ چیز نقش کر دی جس کی زندگی میں ہر موڑ پر سخت ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک طرف جہاں علم و فن کی بیش بہا دولت سے آراستہ کیا، وہیں زیور ادب سے مزین کیا۔ اس موقع پر میں جمعیت الاصلاح اور النادی العربی کے اسٹیج کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کے سائبان تلے ہماری قلمی اور لسانی صلاحیتیں اجاگر ہوئیں، جس نے ہمیں خطابت و کتابت کا فن سکھایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں مستقبل کے خواب دکھاتے ہوئے جنہوں نے ہمیں مستقبل کے خواب مستقبل کے خواب سے ہمکنار کراتے ہوئے ہمت افزائی کی اور حوصلہ عطا کیا۔ آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام اور ہم عصر رفقا کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو بھی اپنے بے ترتیب الفاظ میں تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا۔ وآخر دعوانا بعد از ابو ہریرہ نے اپنے تاثرات پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم۔ رئيس هذه الحفلة البداعية السعيدة وأساتذة الأجلة وإخوة الأحبة، لما انسلخ شهر رمضان من قبل 5 سنوات توجهنا إلى حصول العلوم العربية، فالتحقنا بالمعهد الثانوي لدار العلوم لندوة العلماء بلكنو، فلما دخلنا هذا المعهد قد تغيرت طريقة عيش حياتنا، كنا لا ندري كيف نقضي حياتنا وكيف نعيش بين الناس، فأساتذتنا البارعون ومربيون الصالحون وعلمونا علما نافعا ودرسنا دراسة الحياة، ورفعوا مستوى حياتنا ويؤهلنا في كل مجال من مجالات الحياة، وعلمونا القرآن والتفسير والحديث والفقه والأدب وغير ذلك بكل جهد واجتهاد، وأدبونا تأديبا وزينونا بمكارم الأخلاق. وأما الحفلات التي تعقد تحت جمعية الإصلاح وهيئة النادي العربي لإصلاح تحريرنا وتثقيف لساننا، قد عرفنا بها كيف نخطب وكيف نكتب باللغة العربية والأردية، وكيف نستعمل اللسان والقلم لنشر الدين وأفشاء الإسلام، ونحن قد علمنا كيف نثبت الحق أمام الباطل بالحكمة والموعظة الحسنة والأدلة الأخرى، حتى تأهلنا وتمهرنا بكم أيها الأساتذة الأجلة أن نقوم أمامك ونستطيع أن نتكلم باللغة العربية الفصحى. أيها الإخوة الأحبة، كما أنكم تعلمون هذه الساعة ساعة الفرقة، ونحن في صراع بين السرور والحزن. أما السرور فإنا ذاهبون إلى دار العلوم المركزية للتعليم العليا بعد الثانوية، وأما الحزن فنحن نفترق أساتذتنا الأجلة وأصدقائنا الأحبة. نودعكم أيها الإخوة الأحبة، ونستعد للذهاب إلى دار العلوم لندوة العلماء لنيل التعليم العليا. أخيرا نلتمس منكم يا أساتذتنا الأجلة التماسا متواضعا أن تصفحوا عنا وتسامحونا
وتسامحون، ونطلب منكم أن تدعوا الله لنا لمستقبلنا المشرق، ويجعل الله لنا عالما بارعا مدبرا فقيها، ويرزقنا حياة طيبة، وندعو الله لكم لحياتكم الطويلة بالعزة والعافية وبخير وسلام، ودام الله ظلكم علينا، وبارك الله في عمركم ورزقكم، تقبل الله منا ومنكم. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبہ ثانویہ خامسہ کی جانب سے تاثرات کا یہ حسین سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ اب بصد ادب و احترام استاذ محترم مولانا مسعود صاحب ندوی سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی پند و نصیحت سے ہم طلبہ معہد کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوتهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ میرے محترم صدر محترم صاحب اور ہمارے اساتذہ کرام یعنی رفقائے کرام، میں تو بالکل خالی الذہن تھا۔ مجھے کچھ کہنے کے لیے یہاں بلایا گیا۔ واقعتاً ہم بالکل ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن اچانک مجھے جو دعوت دی گئی تو کچھ کہنا ہی پڑے گا آپ کے سامنے۔ علامہ اقبال کا علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے۔ میرے محترم طلبہ عزیز، ندوۃ العلماء میں تعلیم کے 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ ابتدائی مرحلہ ہے جو کسی زمانے میں معہد ہی میں قائم تھا، لیکن اب وہ نہیں رہا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ثانوی تعلیم کا ہے جو ماشاءاللہ وہ قائم ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ عالیہ کی تعلیم کا ہے جس میں ہمارے ثانویہ خامسہ کے طلبہ جائیں گے اور اس مرحلے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھا مرحلہ علیہ کا ہے، وہ تو اس میں چند مخصوصی طلبہ جاتے ہیں اور اپنے تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، ورنہ عالیہ کی تعلیم مکمل کر کے کچھ طلبہ چلے جاتے ہیں اور اپنے جو ان کو میدان ملتا ہے اس میں وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جو مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ثانویہ کی تعلیم کو، جو تعلیمی مرحلہ ہے اس کو آپ نے مکمل کیا ہے، اب آپ ندوے جائیں گے، گویا کہ ایک چمن کو چھوڑ کر دوسرے چمن میں آپ قدم رکھیں گے۔ اور یہاں پر جتنے بھی طلبہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے معہد کے پھول ہیں، ہمارے معہد کے کریم ہیں، ہم کریم سمجھتے ہیں اور معہد کے پھول سمجھتے ہیں۔ تو کچھ طلبہ جو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں وہ کلیوں کی شکل میں ہے،
پھر وہ روپ دھاریں گے پھول کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد وہ آخری مرحلہ آئے گا کہ وہ یعنی اس لائق ہو جائیں گے کہ ان کو یہاں سے بنا کر سنوار کر ان کو جو ہے یعنی اگلا جو چمن ہے اس کے اندر بھیجا جائے۔ تو بہرحال ہمارے جو خامسہ کے طلبہ ہیں، ابھی ہم لوگ جو ہے ان کے مقالات کو سن رہے تھے، ان کے تاثرات کو سن رہے تھے، اور ان کے جو ہے جذبات کو سن کر کے ہم بالکل ایسا ہو گئے تھے کہ گویا کہ ہم جو ہے بہت ہی ان کو چھوڑ کر یا یہ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بہت غم میں ہیں اور بہت ہی زیادہ رنج میں ہیں، اور واقعی ہونا چاہیے یہ رنج اور یہ غم ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ ایک مرحلے کو مکمل کر کے دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے، آپ نے جیسا بھی یہاں پر اپنے تعلیم کے مرحلے کو گزارا ہے تو براہ کرم اب آئندہ جو آپ کا مرحلہ آنے والا ہے وہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ اہم مرحلہ ہے، یعنی اس کا ہم جو ہے یعنی اندازہ نہیں کر سکتے، وہ حاصل کرنے کا یعنی مرحلہ ہے۔ 4 سال آپ کو ملیں گے، عالیہ اولا، عالیہ ثانیہ، عالیہ ثالثہ، عالیہ رابعہ، یہ 4 جو ہے درجے بہت اہم درجے ہیں۔ میں اپنے تمام طلبہ سے جو آتے ہیں وہاں سے میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جو ہے آپ کا وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، براہ کرم جس طرح سے آپ نے یہاں پر گزارا ہے، اپنے جس طرح بھی گزارا ہو، بہرحال یعنی ہم اس کے اندر تہ تک نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن آئندہ آپ جو جا رہے ہیں تو ایسا اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ جو ہے آپ وہاں پر جا کر کے اپنے آپ کو ایسا لگا دیں اس میں کہ گویا کہ جو ہے آپ کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور صرف اپنے تعلیمی مراحل کو آپ مکمل کیجئے، اور ایک اچھا انسان، بہترین انسان، ایک آئیڈیل والا یعنی انسان بن کر نکلیے، ایک مثالی انسان بن کر نکلیے کہ جس میں آپ کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہوں، تمام استعداد آپ کے اندر موجود ہو۔ آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیں تو آپ وہاں پر جا کر اپنی ایک چھاپ چھوڑیں اور وہاں پر جا کر کے اپنی ایک مثال قائم کر دیں۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا بننے کی کوشش کریں۔ میں یعنی اپنے بارے میں کہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے بالکل کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کہلوا دیتا ہے، جو یعنی میں کہہ سکتا ہوں، وہ میں نے آپ کے بننے کے لیے میں نے آپ کے کہا ہے۔ آپ بنیے اور ایسا بن جائیے کہ پوری دنیا پر جو ہے چھا جائیے اور ایک مثال قائم کر دیجیے۔ ہمارے مربی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ، علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو وہ جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ ان کی مجلس کبھی بھی یعنی کوئی مجلس خالی نہیں رہی جس میں وہ جو ہے اپنے کام نہ کر رہے ہوں اور اللہ سے ان کا جو ہے تعلق نہ قائم رہا ہو۔ ہمیشہ ذکر میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ ذکر میں لگے رہتے تھے، ان کے معمولات بندھے ہوئے تھے، تبھی جا کر اتنے بڑے انسان بنے۔ اتنے بڑے انسان ایسے نہیں بن گئے، یعنی ان کے جو ہے ہر وقت ان کا جو ہے بندھا ہوا تھا، اور ہر یعنی کب ان کو یعنی خطوط پڑھنے ہیں، کب ان کو جو ہے حدیث شریف پڑھنا ہے، اور کب ان کو جو ہے ذکر اللہ میں مشغول رہنا ہے، کب جو ہے لوگوں سے بات کرنی ہے، تو ایک یعنی وقت ان کا یعنی بندھا ہوا تھا، بندھا ٹکا ہوا تھا۔ لہذا میرے دوستوں، میرے طلبہ عزیز، میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے جو ہے معمولات کو اور اپنے اوقات کو ایسا باندھ دیجئے کہ جس سے جو ہے آپ ایک بہترین آدمی بن جائیں، ایک بہترین عالم بن جائیں، ایک بہترین استاذ بن جائیں، ایک بہترین ادیب بن جائیں، ایک بہترین شاعر بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین ایک نمونہ والے انسان بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اپنے عزیز استاذ محترم مشرف جمعیت الاصلاح جناب مولانا شاہد صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ قابل قدر رفقائے تدریس، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء معہد، آج اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت اس کیفیت کو نہ قلم لکھ سکتا ہے میرے ہاتھ سے، اور وہ جذبات زبان سے بھی ادا نہیں ہو سکتے ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریمہ پڑھی، آیت کریمہ اور اس کا پیغام اور اس کا مفہوم اپنے دلوں پر نقش کر لیں۔ مستقبل میں یقیناً وہ پیغام آپ کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ فرمان الہی من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، ایمان کا سرمایہ اس کے دل میں موجزن ہو، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اس کو ایک پاک زندگی عطا کریں گے، ایسی زندگی عطا کریں گے جس میں قناعت، توکل، رزق حلال کا حصول، سکون اطمینان، ذکر الہی اور حب الہی کا مزہ بھی ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اس سے بھی اچھی جزا دیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی مت کرو، غم مت کرو، سربلند تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان رہو۔ آپ یہاں سے رخت سفر باندھ کر جا رہے ہیں، یہ وقتی جدائی ہے، جسمانی جدائی ہے، لیکن روح کا تعلق آپ کے ادارے سے آپ کا باقی رہے گا اور ہمارا بھی باقی رہے گا، اور پھر ایک مرحلے کو طے کر کے آپ ایک بڑے مرحلے میں جا رہے ہیں، اس کی خوشی بھی ہے۔ اور یقیناً بہت سے طلباء وہاں تعلیم حاصل کر کے بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ کتنے ایسے معہد کے طلباء یہاں سے دارالعلوم گئے اور پھر وہاں پر سے فارغ ہو کر کے ہندوستان کے بہت سے حصوں میں، باہر ممالک میں بھی، کوئی مدرس ہے، کوئی شیخ الحدیث بھی ہے، کوئی صاحب قلم بھی ہے، مصنف بھی ہیں، بن رہے ہیں۔ ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ آپ میں کوئی ابوالکلام بھی ہے، کوئی محمد علی جوہر بھی بنے گا۔ ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ محمد قاسم علیہ الرحمہ بھی، سر سید احمد خان بھی کوئی بنے گا اور بڑا کام کرے گا، لیکن یہ عزم اور حوصلہ مخلص دل سے ہو، سچے دل سے، تو یقیناً دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح شام پیدا کر، تو یہ سرمایہ آپ کے اندر ہو، اور پھر اس سرمایہ کو صرف آپ اپنے اندر نہ رکھیں بلکہ آپ باہر جائیں گے، باہر کے میدان میں، تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والے، محلے کے لوگ، دنیا کے لوگ، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو،
हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये अज़्म और ये हौसला आपके अंदर अभी से मौजूद रहे तो आप इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाब रहेंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब। और फिर अल्लामा इकबाल का ये पैगाम भी आप याद रखें, यक़ी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, यक़ी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। ये बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन अमली जामा पहनाने का वक्त है और अमली तौर पर आप तैयार रहें। और जो हमारे नदवे का जो मिजाज है, सिर्फ़ एक जुमले में अरबी का मक़ूला है, खुद मा सफ़ा वदा मा कदिर, खुद मा सफ़ा वदा मा कदिर की बहुत आसान मफ़हूम छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं कि जो अच्छी चीज़ हो उसको ले लो, जहाँ भी मिल जाए, जो अच्छी चीज़ है उसको ले लो और जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ दो। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप नदवे जाएंगे, बड़ी बड़ी किताबें आपके सामने होंगी, तो बस इतना पैगाम, फजहद वला तकसल वला तकु गाफिलन, फजहद वला तकसल वला तकु गाफिलन फनादामतुल उक़बा लिमन यतकासलु। इसके आप मिस्दाक बनेंगे इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि आला आपका मुस्तक़बिल रोशन, ताबनाक हो, ताबदार हो और आप आसमान पर चमकें और बड़े से बड़े आप बने और इंशाअल्लाह आप अपने ख़ानदान के भी नाम रोशन करेंगे, अपने इदारे का भी नाम रोशन करेंगे, अपने असातिज़े कराम के भी नाम रोशन करेंगे। और सच्ची बात तो ये है कि जब ये हम लोगों को ख़बर मिलती है, हम ही नहीं हमारे तमाम लोगों को, कि हमारे माहद के बच्चे, हमारा पूरा शागिर्द शेखुल हदीस है कलकत्ते में, बम्बई में अखबार निकाल रहे हैं, फ़लाँ जगह ये कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, सालिह बनाए और आपकी सलाहियत और बढ़े, और सलाहियत के साथ साथ आपके अंदर सालिहियत भी हो। दोनों चीज़ें अगर मौजूद रहीं, सलाहियत और सालिहियत, याद कर लीजिए छोटे बच्चे भी इस दो लफ्ज़ों को, सलाहियत भी अच्छी हो और सालिहियत भी हो, नेकी भी हो, तो इंशाअल्लाह आप यकीनन कामयाब होंगे। बस उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं सदर मुहतरम की खिदमत में हरफ इल्तिमास लेकर हाज़िर हूँ। क्या मुहतरम अपनी कीमती और नसीहत आमेज़ कलिमात से हम सब को सरफराज फरमाएँ। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रफ़क़ाए गिरामी क़द्र और अज़ीज़ तलबा, आज के इस तासुराती प्रोग्राम में आपने दो जामे ख़िताब सुने। एक हमारे दोस्त जनाब मौलाना मसूद अहमद साहब का, जिन्होंने आपको कीमती नसीहतें की और वो खाली उस ज़हन थे। अगर तैयारी के साथ आते तो इंशाअल्लाह और जामे बातें सामने आती। उसके अलावा मौलाना शाहिद साहब की बहुत ही जामे और पुरमग़ज़ बातें आपने सुनी। अमल करने के लिए एक नसीहत भी काफ़ी होती है। आपके असातिज़ा साल के मुख्तलिफ़ मराहिल में आपको मुख्तलिफ़ नसीहतें करते रहे और आप में से बहुत से साथी ऐसे थे जिन्होंने उनको कीमती समझा
اور ان کے اوپر عمل پیرا رہے اور اس کا فائدہ محسوس کیا۔ میں نے ناظم صاحب سے معذرت کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے 1 منٹ کا وقت دیا ہے۔ اب میں خالی الذہن تو نہیں ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ 1 منٹ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تفصیل کے، کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے مقام کو سمجھیں۔ ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے، اور دوسرے تمام افراد سے ہمارا کیا امتیاز ہے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی ایک کتاب ہے، منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین۔ ایک یہ کتاب ہے جو آپ عالیہ کے درجات میں جائیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگی، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے پاجا سراغ زندگی پڑھی ہوگی، وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم نے اپنے مقام کو پہچان لیا، اپنے مرتبے کو پہچان لیا، تو ہم سے کوئی بھی ایسی کوتاہی، کوئی بھی ایسی لغزش سرزد نہیں ہوگی جو ہمارے مقام و مرتبے کے خلاف ہو۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کیا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر کون سا مرتبہ عطا کیا ہے، کون سا درجہ عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم بہت سی برائیوں سے، بہت سے گناہوں سے، بہت سی ایسی باتوں سے جو ہمارے مرتبے کے لائق نہیں ہیں، اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو ایک بنیادی چیز یہ ہے۔ اور دوسری ایک بات مختصر طور پر کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں 5 سال گزارے، 2 سال گزارے، 3 سال گزارے، آپ جہاں بھی رہیں یہاں کے اساتذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ اس ادارے کو، اس چمن کو یاد رکھیے۔ یہاں سے جانے کے بعد بہت سے لوگ جو لکھنؤ میں رہتے ہیں ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام سے ملاقات کریں۔ بعض مرتبہ بعض طلباء سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں استاد کیسے ہیں، فلاں استاد کیسے ہیں، فلاں استاد کیسے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ریٹائرڈ ہو گیا، تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ اچھا فلاں کا انتقال ہو گیا۔ لکھنؤ میں رہتے ہوئے وہ معہد آنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی اگلی زندگی کی ترقی کا انحصار آپ کے اساتذہ کی دعاؤں پر ہے۔ آپ اپنے اساتذہ سے ملیے، ان سے خیریت پوچھیے، ان کے ساتھ اگر کوئی ضرورت ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اس کی بھی کوشش کیجیے۔ اس لیے آپ اس ادارے کو یاد رکھیے، اور آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز کرے۔ آپ اپنے اساتذہ کے لیے ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیے، ان سے ملاقات کرتے رہیے، اور اپنے اس ادارے کو یاد رکھیے۔ بس یہ مختصر سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حضرت والا کی خدمت میں کلمات تشکر لے کر حاضر ہیں کہ آج جناب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرما کر اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازا۔ نیز ہم اپنے اساتذہ کرام کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسی طرح ہم تمام طلباء معہد کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے ہمارے اس الوداعی جلسے میں شرکت کی۔